اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مقام کو قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بات لوگوں کے سامنے بالکل واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو کوئی مقام اور شان حاصل ہے تو وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی ہے۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے جب قرآن مجید میں یہ وضاحت دی ہے کہ ہم نے ہر قوم اور ہر بستی کی طرف رہبر، رہنما اور قائد بھیجا ہے، تو یہ تخصیص کر دی کہ یہ نبی اس بستی کے لیے ہے، یہ نبی اس وقت کے لیے ہے، اس زمانے کے لیے ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرنا تھا تو فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے اور دونوں جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنایا ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن، ساری صورتیں اور آیات محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان اور مقام کو بیان کرتی ہیں۔ دو مقامات آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلا مقام سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ جب ہم نے اپنے محبوب کو شان اور مقام سب سے نرالی عطا کی ہے تو اللہ کا الحاکمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے مقاصد بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی کو تمہارے اوپر گواہ بنایا ہے کہ جو ایمان والوں کے ایمان کی گارنٹی دیں گے کہ اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں کہ جو تجھے اپنا رب مانتے رہے ہیں، مشکلات آتی رہی ہیں تمہیں اپنا مشکل کشا مانتے رہے ہیں، آفتوں میں مصیبتوں میں گھرتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ تیری طرف ہی نظریں اٹھائی ہیں اور یہی کہا حسبی اللہ، ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے۔ بشیرا و نذیرا، اور یہ نبی اس لیے مبعوث کیے گئے تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اللہ پر، انبیاء پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ رب کے حضور پیش ہونے پر، تو ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت بھی دی کہ یہ ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو دنیا میں اپنی منمانی کرتے رہے، اپنی خواہشات کی پوجا پاٹ کرتے رہے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دن بھر رات اپنی قوتوں کو خرچ کرتے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے رب کو بھی مانا اور رب کی بھی مانی، تو دونوں کے لیے فرمایا جو لوگ رب کو اور رب کی مانیں گے انہیں جنت کی بشارت ہے، اور جو لوگ رب کو چھوڑ کے لوگوں کی مانتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچتے رہے کہ بھئی لوگ میرے اوپر راضی ہونے چاہیے، لوگوں میں میرا مقام اور میرا مرتبہ ہونا چاہیے،
اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے رہے، ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈراتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ لوگوں جب ہم نے اپنے نبی کو شان اور مقام نرالی دی ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم ہمارے نبی سے محبت بھی کرو۔ اور محبت کیسی کرنی ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کا الحاکمین خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس محبت رسول کا پہلا تقاضا لِتُؤْمِنُوا کہ تم صحیح معنوں میں اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور دوسرا اصول محبت رسول کا اور نبی علیہ السلام کی شان کو ماننے کا یہ ہے کہ ان کی تعظیم بھی کی جائے اور ان کی مدد بھی کی جائے۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام جو آپ کے سامنے پڑھا سورہ حجرات، جس میں اللہ کا الحاکمین نے یہ اصول بھی بتا دیا کہ ہمارے نبی کے سامنے تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے، ہمارے نبی کے سامنے تمہارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمارے نبی کی موجودگی میں تم آپس میں کس طرح گفتگو کر سکتے ہو۔ سورہ حجرات پہلی 5 آیات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تعظیم رسول ہے، نبی علیہ السلام کو بڑا جاننا ہے، نبی علیہ السلام کی عزت و توقیر دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ اب وہ تعظیم رسول تقاضا کیا کر رہی ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، کوشش بھی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ خوب سننے والا ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں شیطان جس نے اللہ کے رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ اس انسان کے لیے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میری عزت کم ہو گئی ہے، میری عزت خاک میں مل گئی ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کبھی ان کے سامنے سے آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اللہ کے بندے اللہ کا انکار کر دیں اور آپ کے رسول ہونے کا انکار کر دیں۔ اب جو لوگ منکر ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اب وہ تو شیطان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے نبی نذیر بن کے آتے رہے، انہیں ڈراتے رہے اور سابقہ قوموں کے عذاب کے واقعات پڑھ کے بتاتے رہے کہ قوم عاد، قوم سمود کتنی طاقتور قومیں تھیں، کتنے دراز قد اللہ نے عطا کیے تھے، کتنی طاقتیں دی تھیں کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے محلات اور اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر تکبر و غرور پیدا ہوا کہ ہم جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، اور اسی تکبر و غرور کی وجہ سے رب کے رب ہونے کا انکار کر دیا، تو اللہ کا الحاکمین نے عذاب بھیجا۔ 8 راتیں اور 7 دن مسلسل آندھی کے عذاب اس کے اوپر نازل کیا گیا، قوم کے اوپر بھیجا گیا، اور ساری قوم کو عذاب سے جو ہے تباہ و برباد کر کے بتا دیا کہ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں۔ انہیں یہ طاقت کس نے دی تھی؟ انہیں یہ جوانی کس نے دی تھی؟ انہیں یہ عقل و شعور کس نے دیا تھا؟ یہ ساری طاقتیں دینے والا اللہ۔ جب لوگ رب کا انکار کر دیں گے تو انبیاء بتاتے رہے لوگوں اس رب کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اگر اللہ غفور ہے، اگر اللہ رحمان ہے، اگر اللہ رحیم ہے، تو یاد رکھو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ غفور و رحیم کن کے لیے ہے؟ جو رب کو مانتے ہیں اور رب کی مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے، میرے نبی کو تم نے سارے نبیوں کا سردار ماننا ہے، میرے نبی کو میرا بندہ ماننا ہے، اسے خاتم النبیین ماننا ہے،
ان پہ ایمان ایسا لانا ہے جیسا صحابہ لے کے آئے کہ جب ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، گھر بار قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، سارا کچھ گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا سودا، ایمان نہیں بیچا۔ مشرکین مکہ نے کہا، محبوب پیغمبر سے بھی کہا کہ بھئی یہ لات منات عزا حبر ان کی نفی کرنا چھوڑ دیں، کئی سالوں سے کئی صدیوں سے ہم انہیں مانتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا پردادا نسل در نسل جو ہے ہم اسی دین پہ چلتے آ رہے ہیں، لہذا آپ ان کی نفی چھوڑ دیں، ایک دن ہمارے دین کو مان لیں، ایک دن ہم آپ کے دین کو مان لیں گے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے سورہ کافرون نازل کی کہ بھئی حق اور باطل اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ توحید پہ بھی چلتے رہیں، آپ شرک پہ بھی چلتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ معبودان باطلہ کو راضی کرتے رہیں اور ساتھ کہیں رب کی رضا بھی حاصل ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر حق ہے تو وہاں باطل نہیں ہوگا، اگر باطل ہے تو وہاں پہ حق نہیں ہوگا۔